لوگ پوری طرح سے پھنس چکے ہیں. زندہ رہنا عذاب لگتا ہے آپ کو. اور اس ساری زندگی کا دار و مدار ہم لوگوں کے اپنے اعمال پر ہے. ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو آسان بنائیں. آسان کیسے بنا سکتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہے. جس معاشرے میں پینے کو صاف پانی نہیں، جس معاشرے میں بجلی نہیں، جس معاشرے میں گیس نہیں، جس معاشرے میں کاغذ پرت کی دوائیاں نہیں، جس معاشرے میں سچ نہیں، جس معاشرے میں ایمانداری نہیں، جس معاشرے میں ہر چیز نمبر دو بس سے نمبر دو سے تین چار پانچ چھ تک چلے گئی. ہم لوگ کیا کریں؟ کچھ سمجھ نہیں آتی، گھٹن بچی جا رہی ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ کیسے اپنے آپ کو لے کر آگے چلیں گے. ہماری نئی نسل، ہمارے بچے، ہمارے بچوں کے بچے، ہم لوگ صرف ایک کام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہے موبائل، میسجنگ، انٹرنیٹ. کھانے کا روٹی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن موبائل ہے. آپ یقین مانیے کہ پورے پاکستان میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے دیہات اور کم ترقی یافتہ ترین علاقے میں بھی آپ کو ایک کوڑا اٹھانے والا اس کے پاس بھی آپ کو موبائل ضرور ملے گا بھلے اس کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہ ہو. معاشرے میں ہم زندہ رہ رہے ہیں. کیا یہ ایک مہذب معاشرہ ہے جہاں پر صاحب استطاعت کو اسی کاروں میں اور مختلف محلوں میں اور جنگلوں میں رہ رہے ہیں اور غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترس رہا ہے، ایک وقت کی خوراک دوائی کے لیے بھی ترس رہا ہے. خدا کے لیے کبھی آپ سرکاری اسپتالوں میں آئیں پاکستان کے اور دیکھیں وہاں کی حالت کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنے مشکلات میں زندگی گزاری جا رہی ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل. خدا کے لیے اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اس معاشرے میں ہم لوگوں میں لو مڈل کلاس کے لوگوں کو اللہ پاک آسانیاں دے، ترقی دے، خوشحالی دے. لیکن ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں، ہماری نیتیں بھی اچھی ہوں. ہم لوگوں میں کوئی کامیابی کی راستے نظر نہیں آ رہے. کوئی ہم لوگ اچھے طریقے سے اپنا کوئی مثبت سوچوں کے ساتھ نہیں آگے چل رہے ہیں. سب کچھ منفی ہو رہا ہے اور منفی سوچوں سے نکلنا بہت مشکل ہے. لیکن جب تک ہم منفی سوچوں سے باہر نہیں نکلیں گے ہم لوگ ترقی نہیں کر سکیں گے، ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ہماری مشکلات میں کمی نہیں واقع ہوگی. ہمیں دو وقت کی حلال کی روزی اور کھانا نہیں ملے گا. بیماروں کو شفا کیسے ملے گی اگر اس کے وجود اور اس کے خون میں حرام شامل ہوگا. اور یہی باتیں میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. خدا کے لیے، خدا کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم مثبت سوچ کے ساتھ ترقی کی طرف سوچیں، پازیٹیولی آئیں. اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ہماری بات ڈور ہے وہ بھی اس چیز کو محسوس کریں
تلخی کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے. جب آپ کسی بھی سچ کو تسلیم کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اور اگر آپ سچ سے منحرف ہو جائیں گے تو آپ کے لیے نقصان ہوں گے. اور یہ نقصان پھر بڑھتے بڑھتے آپ کی گھروں کو، آپ کے محلوں کو، آپ کے شہروں کو، آپ کے ملک کو تباہ و برباد کرتے چلے جائیں گے. پھر آپ کے اوپر آسمان سے ناگہانی آفات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور آپ لوگ اور ہم لوگ سب تباہیوں میں گرتے چلے جائیں گے. میں آپ لوگوں کو ڈرا نہیں رہا، آپ لوگوں کو حقائق بتا رہا ہوں. یہ سچے حقائق ہیں کہ آج اگر میرے گھر میں کوئی سبزی پکڑی ہے اس کے لیے مجھے کم از کم 500 سے 1000 روپیہ پر ڈے چاہیے. تو یہ کام پاکستانی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ آرام سے اپنے گھر کو چلا سکے. آج کی بات چیت آپ کو میری طرف ضرور لگے گی لیکن یہ سچی ہے. اور اس پر غور کیجیے خدا کے لیے اور کوئی راستہ مجھے بھی کوئی مشورہ دیں کہ ہم لوگ کوئی راستہ تلاش کریں اور اچھے طریقے سے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی زندگی اور کوئی کامیابی کے راستے دیں، انہیں نوکریاں دیں. بے شمار بچے تعلیم یافتہ ہیں، محنت پہ ہیں لیکن انہیں نوکریاں نہیں ملتی. کیسے ملیں گی؟ وہاں پر ہم نے تھرڈ پارٹی سسٹم لا کے کھڑا کر دیا، جہاں پر ہم نے اپنی پسند و ناپسند لا کر کھڑا کر دی، جہاں پر ہم نے غریب کو دھکا دے کے پیچھے کر دیا، جہاں پر ہم نے لائنیں لگا کر اپلیکیشن لے لی لیکن اپنے من پسند لوگوں کو پہلے سے منتخب کر لیا. کیا یہ بیوقوف نہیں ہے؟ کیا قوم اور غریب آدمی کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ خدا کے لیے ایسا مذاق مت کیجیے. خدا کے لیے غریب انسان کو غربت کے بعد جرائم کی زندگی میں دھکیل دیں. یہی آپ سے میری التماس ہے. غریب کو غریب رہنے دیجیے اور جب غریب اگر بدماش یا غنڈا بن گیا تو وہ آپ سے نہیں روکا جائے گا. وہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہو جائے گا. ہم سب کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے خطرناک ہو جائے گا. اللہ کے واسطے ہمیں چاہیے ہم اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنی گلیوں میں، اپنے گھروں میں اچھائی سوچ لے کر بیٹھیں. مثبت سوچ کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. خدا کے لیے جن لوگوں کے پاس جتنا بھی اختیار ہے اس اختیار کو ایمانداری سے استعمال کریں اور محبت، سلوک، سکون، برداشت، درگزر کا سبق دیں. غریب آدمی بہت سیکھ چکا ہے. اس غریب کو اور زیادہ قلت کی تنہائیوں میں مت دھکیلیں. من ہو